نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ تغابن شیفہ کی 8 نمبر آیا شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ یوم، وہ دن کہ یجمعکم، جب تم کو جمع کیا جائے گا، جب تم کو اکٹھا کیا جائے گا اے سارے کے سارے انسانوں، لیوم الجمع، اس دن جو جمع کیے جانے کا دن ہے، ذالک یوم التغابن، یہ تغابن کا غبن کا دن ہوگا، تغابن کا دن ہوگا۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو کوئی ایمان لے کے آیا اللہ رب العزت جل وعلا پر، ویعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیا، یکفر عنہ سیئاتہ، اس کے گناہوں کو رب کائنات جل وعلا مٹا دے گا، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجری، اور اسے داخل فرمائے گا ایسی جنتوں میں کہ تجری جاری ہیں، من تحت الانہار، کہ جس کے درختوں کے نیچے نہریں جاری و ساری ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ رب ذوالجلال نے ایک احساس دلایا، اور ایمان والے کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ پروردگار عالم جل وعلا نے قرآن مجید فرقان میں جا بجا یہ اس چیز کا احساس دلایا کہ انسان تو نے مر جانا ہے، مرنے کے بعد ہمارے حضور حاضر ہونا ہے۔ پھر میرے کریم آقا رسول ربی کا ارشاد گرامی قدر ہمارے لیے مشعل راہ ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تم نے دنیا میں کیا بویا، جو بویا وہی تم آخرت میں کاٹو گے، اور جو تم نے بویا تم کو علم ہے کہ تم نے بویا کیا ہے، اور پھر کاٹو گے جو بویا ہوگا، نہیں بویا ہوگا تو پھر جھاڑیاں ہی کاٹو گے، اور پھر تمہیں کیا ملے گا۔ کتنی بہترین اور پیاری مثال میرے کریم آقا رسول عربی نے یہ ارشاد فرمائی۔ آپ جانتے ہیں تھوڑی سی گندم ہونے والا الحمدللہ تعالیٰ ایک انبار گندم کا لے کے گھر کو لوٹتا ہے، تھوڑا سا بیج بونے والا الحمدللہ تعالیٰ منوں کے حساب سے پھر وہ سامان لے کے واپس پڑتا ہے۔ آم کی ایک گٹھلی بونے والا ایک تناور درخت سے معلوم نہیں کتنے من آم اتار لیتا ہے، اور پھر وہ مسلسل اترتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ حاضر قیاس، میرے کریم نے فرمایا دنیا آخرت کے لیے ایک کھیتی ہے۔ الدنیا، دنیا کیا ہے؟ مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی ایک کھیتی ہے۔ یہاں ارشاد فرمایا رب کریم نے یوم، وہ دن کیسا دن ہوگا کہ یجمعکم، جب تم کو جمع کیا جائے گا، لیوم الجمع، اکٹھے ہونے کے دن، یوم حشر بھی کہا گیا اکٹھا ہونے کا دن، یوم نشر بھی اسے کہا گیا پھیلائے جانے کا دن، یوم الحسرہ بھی کسے کہا گیا حسرت کا دن۔ ہر بندے کو حسرت ہوگی، ہر شخص کو حسرت ہوگی، نیکوکاروں کو بھی حسرت ہوگی، بدکاروں کو جو ہوگی وہ تو ہوگی ہی، کافروں کو جو ہونی ہے وہ تو ہوگی، ایمان والوں کو بھی حسرت ہوگی۔ نیکوکاروں کو حسرت کیا ہوگی؟ اے کاش ہم نے اس سے بھی بڑھ کر نیکیاں کر لی ہوتی، ہمیں اور اعلیٰ مقام میسر آ جاتا، ہمیں اور کچھ میسر آ جاتا۔ اور بدکاروں کو اے کاش کہ ہم نے گناہ نہ کیا ہوتا، جس طرح میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا اے کاش کہ مجھے تو مٹی ہی بنا دیا جاتا، مجھے کیا پتہ تھا یہ سب کچھ جانا ہے۔ اور اسی طرح اس کو یوم تغابن کہا گیا ہے، ایسا دن، ذالک یوم التغابن، یہ دن ہے جو ہار ماننے والوں کی ہار کھلنے کا دن ہے۔ تغابن، غبن،
اس شے کو کہتے ہیں کہ دو آدمی باہم کام کرتے ہوں، ایک پوشیدہ طور پر دوسرے کے مال کو چرا لے، اس کو غبن کرنا کہا جاتا ہے۔ اور غابینہ با کے نیچے زیر، یعنی جو فاعلہ کے وزن پر فاعلہ، عین کلمہ کے نیچے کسرہ زیر، غابینہ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد وہ ہوتا ہے کسی کو مشورہ میں غبن کرنا، یعنی غلط مشورہ دینا، یہ با کے نیچے زیر غبن۔ اور اگر کسی کے مال میں نقص ڈالا جائے اور پوشیدہ طور پر چرا لی جائے، اس کو غابنہ، ماضی اس کا غین با اور عین دونوں پر زبر آتا ہے، یعنی وہ دن ہوگا جو یوم تغابن ہے، غبن کا دن ہے، یعنی ایک کا مال دوسرے نے لینا ہے، یہ دن ہوگا۔ قیامت کے دن تو ہر کسی بندے کو اس کے اپنی کرتوتوں کا صلہ ملے گا۔ یہاں سے مراد کیا ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی محمد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور ارشاد گرامی قدر ہے، جب بندہ قبر میں جاتا ہے، یعنی عالم برزخ میں جاتا ہے، قبر سے مراد عالم برزخ ہے، تو اگر وہ نیکوکار ہوتا ہے تو اس کو حساب و کتاب لینے کے بعد جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ نیکوکار ہوتا ہے، سوالوں کے جواب صحیح دے دیتا ہے، پھر جہنم میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر تو نے ہمارے سوالوں کا جواب صحیح نہ دیا ہوتا، یعنی من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقولها کی عز رجل، ان تینوں سوالوں کا جواب اگر تو نے ہمیں جواب صحیح نہ دیا ہوتا تیرا ٹھکانہ یہ تھا، لیکن اب یہ نہیں، یہ کہہ کر پھر اس کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ بدکار انسان، کافر، جب وہ سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا، ہیہاتا لا ادری کہہ کے اپنی لا علمی اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے، پھر اس کے لیے اللہ رب العزت جل وعلا کے حکم سے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا مقام تھا اگر تو ہمارے سوالوں کا جواب صحیح دیتا، لیکن اب یہ نہیں، کہ کہہ کے وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بنا دیا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ ہر انسان کا جنت کے اندر بھی مقام ہے اور جہنم کے اندر بھی مقام ہے۔ گویا جتنے انسان پیدا ہوئے سب کے لیے جنت میں بھی جگہ ہے، سب کے لیے جہنم میں بھی جگہ ہے، اور قیامت کے دن جب ایمان والے جنت میں جائیں گے تو رب کائنات کافروں کے حصے کا بھی ان کو وارث بنا دے گا۔ گویا کسی کا مال کسی کو عطا کیا جانا، اسی اعتبار سے جب کافر جہنم میں جائیں گے تو جو ایمان والوں کی جگہ جہنم میں تھی، حالانکہ وہ جہنم میں جائیں گے تو نہیں لیکن جگہ تو ہے نا، وہ کافروں کو دے دی جائے گی۔ گویا ان کا حصہ ان کو دے دیا جائے گا، ان کا حصہ ان کو دے دیا جائے گا، اور یہ یوم تغابن ہے کہ ایک کا حصہ دوسرے کو دے دیا جانا۔ اور وہ حدیث مبارکہ بھی جس کو امام ترمذی نے اپنی جامع میں نقل کیا کہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تم جانتے ہو تمہارے اندر سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ یہ حدیث مبارکہ میں متعدد مرتبہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، بار بار اس ساتھ دلانے کے لیے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی، اللہ کے بندو، یہ سونے چاندی درہم و دنانیر کا یہ معاملہ دنیا میں نپٹا کے چلے جاؤ، قیامت کے دن تمہارے پلے یہ درہم دینار نہیں ہوگے اور فیصلہ تمہارے اعمال کے اعتبار سے کیا جائے گا۔ وہ جامع ترمذی کے حدیث بار کا جس کے لیے میں نے کہا میں قبل ازیں بھی متعدد مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں۔ میرے قریب نے فرمایا تھا سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، جس کے پاس سر چھپانے کو کٹیاں نہ ہو، پہننے کو لباس نہ ہو، کھانے کو کچھ شے نہ ہو۔ میرے قریب نے فرمایا تھا نہیں، وہ نہیں، بلکہ وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا تو اس وہ دیکھے گا کہ اس کے دامن میں نیکیوں کے ایک بڑا انبار ہے، ایک بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے اور گناہ نہ ہونے کے برابر، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہوگا جب میرا حساب و کتاب ہوگا میں تو یقیناً جنت میں جاؤں گا، اتنی نیکیاں میں تو جنت میں جاؤں گا۔ پھر وہ لوگ آ جائیں گے جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی، خواہ کسی کو گالی دی تھی، کسی کا مذاق اڑایا تھا، ہنسی اڑائی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، کسی کے تھپڑ مارا تھا، کسی کی جائیداد پر قبضہ کیا تھا، کسی سے دھوکہ کیا تھا، کسی سے فریب کیا تھا، اللہ حاضل قیاس، جو بھی زیادتی کی تھی وہ زیادتی کرنے والے
نہ زیادتی جن پہ کی گئی تھی، مظلوم آ جائیں گے اور آ کے عرض کریں گے اے رب ذوالجلال، اس شخص سے ہم پر ظلم کیا تھا، ہمیں مارا تھا، پیٹا تھا، مذاق اڑایا تھا، مال کھایا تھا، جائیداد کو غصب کیا تھا، وغیرہ وغیرہ، جو بھی اس نے جرم کیا ہوگا وہ فرشتے وہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے۔ رب کائنات فرشتوں کو حکم دے گا ان مظلوموں کو اس ظالم کی نیکیاں دینا شروع کر دو۔ شامی شریف میں ہے کہ پھر 3 درہم کے بدلے میں 700 مقبول نماز دے دی جائے گی۔ الیاذ باللہ تعالی ثم الیاذ باللہ تعالی۔ نمازیں میں بھی پڑھتا ہوں، نمازیں آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر میں نہیں جانتا میری کون سی قبول ہے اور کون سی مردود ہے، اور آپ بھی تو نہیں جانتے۔ نمازیں بھی وہ دی جائیں گی جو قبول ہیں، مردود تو قبول ہی نہیں ہوئی، وہ تو وہاں ہے ہی نہیں۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کے پلے پہلے ہی کم نمازیں ہیں تو پھر قیامت کا حشر کیا ہوگا؟ اس کی ساری نمازیں، نیک اعمال وہ لوگ لے جائیں گے جو مظلوم تھے، ابھی مظلوم باقی ہوں گے۔ میرے کریم فرماتے ہیں پھر ان مظلوموں کے گناہ لے کر اس ظالم کے پلے ڈال دیے جائیں گے، اور پھر یہاں نیکیوں کا انبار تھا، وہاں گناہوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ رب ذوالجلال فرشتوں کو حکم دے گا اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دو۔ سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا، یہ ہے جس نے دنیا میں غبن کیا تھا، آج اس غبن کا بدلہ دے رہا ہے۔ یوم التغابن وہ دن ہے جو غبن کا دن ہے۔ فرماتے ہیں وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، تو پھر اس دن کیا ہوگا؟ جو کوئی ایمان لایا اللہ تعالیٰ جل وعلا پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جس نے نیک عمل کیا، وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ، جس نے نیک عمل کیا کیا ہوگا؟ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، دور کر دی جائیں گی ان سے ان کی خطائیں، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ڈھانپ لے گا۔ کفر کا معنی چھپانا، ڈھانپنا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر سبحان اللہ پردہ ڈال دے گا۔ ستار و غفار بھی ہے، پردہ پوشی فرمانے والا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جل حکیم نہ صرف فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نام اعمال سے اس کے گناہ کو مٹا دیا جائے، بلکہ فرشتوں کی یادداشت سے بھی اس گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا جائے گا، گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اس کو ان باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یعنی وہ باغات ایسے ہیں کہ جن کے درختوں کو پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، حسن و رعنائی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں جب نہر کے کنارے درخت بھی ہوتے ہیں اور خوبصورت مناظر بھی ہوتے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں خالدین فیہا ابدا، اب ان جنتوں میں 10-15 دن کے لیے نہیں، سال 2 سال، 1000 2000، لاکھ 2 لاکھ، کروڑ 2 کروڑ سال کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ وہ جنتوں میں رہیں گے، کبھی بھی ان کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ جنت کی نعمتوں میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ خلاق کائنات فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ رب ذوالجلال میں تیرے دربار مقدس میں تیرے محبوب مکرم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، تیری اس پاک کتاب کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میں تجھ سے تیری شان رحمت کے صدقہ سے میں مانگتا ہوں اپنے لیے، اپنے سارے ساتھیوں کے لیے، کہ یہ فوز عظیم ہمارا مقدر بنانا، ہمیں یہ فوز عظیم عطا فرما دینا۔ مولا تعالیٰ جل وعلا تو بے نیاز ہے، تو بڑا کریم ہے، تو ستار و غفار ہے۔ ہمارے گناہوں، ہماری کوتاہیوں، ہماری غلطیوں کی پردہ پوشی فرما لینا، مولا تعالیٰ ان کو معاف فرما دینا، اور ہمیں یہ فوز عظیم مقدر فرما دینا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اس کے برعکس والذین کفروا، جنہوں نے دنیا میں کفر کیا تھا، انکار کیا تھا، نافرمانی کی تھی، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کا انکار کر دیا تھا، قرآن کریم کو نہیں مانا تھا،
احادیث نبویہ کو نہیں مانا تھا، نبیوں کا انکار کیا تھا، احکامات الہیہ کا مذاق اڑایا تھا، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی توحید کا انکار کیا تھا۔ والذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری ایتوں کو، اولئک اصحاب النار، اور یہ جہنم کی آگ میں جلنے والے ہیں، ایک دو دن کے لیے نہیں، لاکھ دو لاکھ سال کے لیے نہیں، کروڑ دو کروڑ نہیں، بلکہ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کو کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ میرے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا، آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ جب اللہ رب العزت جل وعلا ان سب کو کہ جن کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا، اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال لے گا، اب کوئی بھی ایسا شخص باقی نہ ہوگا کہ جس کو جہنم سے نکالا جائے، اور وہ سارے کے سارے مشرک ہوں گے، تو پھر رب کائنات جل وعلا اعلان کروائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے اہل جہنم، اب تم میں سے کسی کو بھی کبھی بھی اس جہنم سے نکلنا نہیں ہے۔ پہلے تو جہنمی دیکھیں گے نا، فلاں بھی نکل گیا، فلاں بھی نکل گیا، فلاں بھی نکل گیا، ایک موہوم سی امید ہوگی شاید کبھی میری بھی باری آ جائے، مجھے بھی نکال لیا جائے، لیکن جب یہ اعلان کر دیا جائے گا نا، اب جہنم کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، تم میں سے کسی کو بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما۔ میں نے پڑھا ایسے ہوں گے کہ جن کو جہنم کے لوہے کے آگ کے صندوقوں میں بند کر کے کیل لگا کر آگ کے اندر دفن کر دیا جائے گا، اور وہ تڑپیں گے تو تڑپا نہ جا سکے گا، ان کہے گا تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے سپرد کر دیے گئے ہو۔ ان کو اتنا دکھ ہوگا، اتنا دکھ ہوگا، اتنا دکھ ہوگا کہ شاید جہنم کی آگ کا بھی اتنا دکھ نہ تھا کہ اب تو ابھی ہمیں کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا۔ اور ادھر اہل جنت، جب آخری جنتی بھی جنت میں چلا جائے گا، پھر اعلان کیا جائے گا تمہیں مبارک ہو، اب تم میں سے کسی کو کبھی بھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ سلام قول من رب رحیم، رب کائنات جل وعلا کی طرف سے سلامتی کا نزول ہوگا۔ پھر اہل جنت کو اتنی خوشی ہوگی کہ اس سے قبل اتنی خوشی کبھی نہ ہوئی تھی۔ رب ذوالجلال شعر فرماتے ہیں خالدین فیہا، وہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ان کے پلٹ جانے کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کریم نے کس قدر واضح ترین انداز میں حقائق کو کھول کر بیان فرما دیا۔ اب بھی اگر انسان اپنا انجام اچھا نہ بنائے تو اس کی مرضی، اللہ نے تو سب کچھ بتا دیا ہے۔ حضرت اقبال نے خوب کہا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ بتلائیں کسی کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کو اس راہ پہ چل کے تو دیکھے رب کائنات راہوں کو کیسے آسان فرما دیتا ہے۔ اگر خود ہی آدمی اپنے آپ کو لائق جہنم بناتا ہے پھر اس میں کسی کا قصور کیا؟ خود تو اپنے لیے جنت بناتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، جس سے چونٹی کے سر کے برابر نیکی کی ہوگی قیامت کے دن وہ اسے پالے گا، جس نے گناہ کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ الیاذ باللہ تعالی، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔